کہ جی یہ ہم تمہیں جانتے ہیں کہ جتنا تم نے فساد برپا کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، تم تو بس لیڈرشپ اور چیئرمینی کی خاطر اہل سنت کے اندر رخنہ سازی کرتے رہو اور انتشار پھیلاتے رہے ہو، کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے. کیا ٹائم نہیں دیا؟ 1 2 3 4 5 6 7 جب سے شاہ صاحب آئے ہیں انتظار کرتے رہے، لیکن وہاں کلپ کھیلا جاتا رہا. سنیت کو نقصان کوئی آج کا نہیں شروع ہوا. آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، یہ طریق لبیک سے لے کر پنڈی فیض آباد سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر سوا اپنی نفسانیت کے اور سوا اپنی چیئرمینی کے اور سوا اپنی لیڈری کے اور کچھ نہیں ہے ادھر. تو جناب شاہ صاحب آپ تو لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے تھے اور وہاں اپنے بزنس چلا رہے تھے. اس ہستی نے غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتا حسین قادری شہید قدس سر العزیز کا وکالت کا حق ادا کیا، ان کو ہیرو ثابت کیا. 2011 سے لے کر 2016 تک اور پھر آج کے دن تک انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. یہاں چیئرمینی اور لیڈرشپ کی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ یہ سن سکتے ہیں. انہوں نے تو بارہا مرتبہ اپنی لیڈری اور چیئرمینی شپ دینے کے لیے تیار ہیں اور علل اعلان انہوں نے یہ کہا ہے. اے اہل سنت، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں یہ ذمہ داری تنظیم المدارس پوری کرے یا دعوت اسلامی پوری کر. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہے، کہاں سے چلی ہے؟ اگر میرے عہدے کی قربانی سے سنی متحد ہو جائیں، اس سے بڑا میرا عہدہ کیا ہوگا؟ جب آپ چاہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، مجھے اور خادم حسین صاحب کو بلا لیں، جس میں خادم حسین صاحب سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. میں اپنی رضامندی کے ساتھ سنی ورکرز کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، اور یہ جو چینلوں پہ بک بک ہو رہی ہے کہ یہ جی قیادت کی جنگ ہے اور یہ لڑائی ہے قیادت کی، تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں قیادت کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اہل سنت میں قیادت کی کوئی جنگ نہیں ہے. حافظ خادم حسین وہ جو 56 علماء کرام ہیں، ان کے سامنے میں اپنے آپ اس لحاظ سے بھی پیش کروں گا کہ وہ میری تفتیش کریں میرے معاملات کی. جو کسی نے الزام لگایا ہے کہیں بھی، سارے اکٹھے کر کے ہر ایک کی مجھ سے تفتیش کریں. اللہ کے فضل سے حافظ الحدیث کے زیر سایہ ایسی پرورش پائی ہے کہ دنیا کی کوئی کرنسی بنی نہیں جو اس زمین کو خرید سکے. جناب شاہ صاحب جھوٹ بولیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ تو شریعت کے مخالف نہیں، آپ سید ہیں، لیکن کچھ خدا کا خوف کریں کہ جی حجت الاسلام کے خلاف آج لوگ ہو گئے. انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و نموز پر حرمت پر پہرا دیا. حضرت شاہ صاحب کون ہیں؟ صحابہ کی عزت و حرمت کا دفاع کرنے والے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی عزت و حرمت کا دفاع کرنے والے، ازواج مطہرات کی عزت و حرمت کا دفاع کرنے والے. اور میں خود ان کے ساتھ نوکری دے کر اور ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و حرمت کا صدقہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عزت و حرمت کا دفاع کیا. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا معاملہ ہو یا صحابیت کی ان کی شان اور عظمت کا معاملہ ہو، نمبر 1 پر سید محمد عرفان مشری ہے. تو جناب کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ انہوں نے مناظرہ کیا، لیکن ساتھ ہی جس شخص سے مناظرہ کیا اور جس کے باپ کو گستاخ اور کافر ثابت کیا، آج اسی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. وہ حویلیاں والا پیر اس کے پاس کیوں گئے ہیں؟ مناظرہ اسی سے کیا تھا نا، گستاخ اور کافر اسی کے باپ کو ثابت کیا تھا نا. تو آج وہاں جا کر اس کو محدث بھی ثابت کر رہے تھے اور اس کے فیضان کو عام کرنے کے نعرے بھی لگا رہے تھے. خانقاہ محبوب آباد شریف کوئی مجنونوں کی خانقاہ نہیں ہے، دیوانوں کی خانقاہ نہیں ہے، یہ محدثین کی خانقاہ. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے، حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو.
ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. چلو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. تو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. لوگ یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور محی الدین شاہ کیسے اکٹھے ہو گئے. او بھئی ہم جدا کب تھے؟ تم نے جدا کر رکھا تھا. آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نہیں ہو. او بھئی بھائی آپس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہے؟ ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے, ہم لڑیں یا نہ لڑیں. تم کون ہوتے ہو؟ اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی موقع پر سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانے والے. معاویہ کی سیاست, معاویہ کی سیاست. کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا تو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے. علی آپ تھوڑا ہلے ہیں نا, میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا, آرام سے گفتگو کر رہا ہوں نا میں. آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ سمجھ آئی؟ اور یار آپ کے تھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوں؟ خاموشی سے بیٹھو آپ. ہمارے پیر ہیں, ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں, تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر, آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر, آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر, آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا, ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے. اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے, تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے بولو. اگر آپ میں ہمت ہے, توفیق ہے آپ کو, اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو. مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی, والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو, ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی, اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں, روحانی شخصیت ہیں, اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے. اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں. یہی ہمارا دعویٰ تھا, آپ کے پاس پہنچا ہے, پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و نموز پر پہرے دینے کا انداز کہ جس شخص کو تم نے گستاخی صحابہ ثابت کیا, آج تم اسی کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہو. افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ ہو, پھر بھی شاہ صاحب پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں. پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کچھ خدا کا خوف کریں. عزت رسول کانفرنس میں عرفان شاہ صاحب کی موجودگی میں ان کی زیر صدارت ان کے بڑے بھائی نے افضلیت صدیق اکبر کا علل اعلان انکار کیا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرہ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر پورے
اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے. فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے. وہاں تک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ وہاں شاہ صاحب خاموش ہیں، وہاں کیوں نہیں بول رہے؟ آج تک نہیں بول رہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ شاہ صاحب کا کردار ان کا تھا، لیکن اب ہیرو سے وہ زیرو ہو چکے ہیں. یہ پوری دنیا کی سنیت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی مٹھی میں ہے. تم حجت الاسلام کو اکیلے نہ سمجھو کہ سید محمد عرفان مشہدی اکیلا نہیں. قرآن کی عزت کی قسم پوری دنیا کے سنی سید محمد عرفان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو میں جناب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور آپ شاہ صاحب سے کہیے کہ اب وہ مٹھی کھول دیں. جو اہل سنت تمہارے پیچھے کھڑی ہے، کم از کم ان کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں. یقین جانیے سید منور حسین شاہ صاحب بخاری آج عرفان شاہ صاحب کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر ہی حال دیکھ لیں، کیا ہوا ہے ان کا. عوامی اہل سنت نے ان کا کیا حال کیا ہے. بھاگنے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، وہاں جو لوگ ان کو روک رہے تھے اور حق کا دائی حق کا واصف کا نعرہ لگا رہے تھے، وہ نہ تو جلالی صاحب کے شاگرد تھے اور نہ ہی جلالی صاحب کے وہ مرید تھے. وہ غیور عوامی اہل سنت تھے جنہوں نے شاہ صاحب کو آئینہ دکھایا ہے. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار. حق کا دائی حق کا واصف اشرف واصف اشرف واصف حق کا دائی حق کا واصف. سنیوں نے شیر پالا. لڑائی نہیں کرنی، بکواس نہیں کرنی، آرام سے جاؤ. بکواس نہیں کرنی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کرنی، ہم بکواس نہیں کر رہے. بے شمار بے شمار بے شمار حق کا دائی حق کا واصف بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. حق کا دائی حق کا واصف 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 اشرف واصف اشرف واصف حق کا واصف اشرف واصف. سنیوں نے شیر پالا سنیوں نے شیر پالا سنیوں نے شیر پالا. حق کا دائی حق کا واصف حق کا دائی حق کا واصف. میں اس کی دلیل بھی دیتا چلتا ہوں. جب وہ نعرہ لگا رہے تھے سنیوں نے شیر پالا، اشرف آصف پنڈی والا آپ یہ سن سکتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جلالی صاحب بکھی شریف کے رہنے والے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ تو جلالی صاحب کے مرید تھے نہ ان کے شاگرد تھے، بلکہ یہ وہ غیور عوامی اہل سنت تھے جنہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ تکفیری ٹولہ محض ذاتیات پر مبنی لغویات بکر لغویات پر مبنی گفتگو کر کے یہ اہل سنت کے عقائد و نظریات کو معاذ اللہ داغدار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کس انداز میں ان کی وکیل بن کر کہ ان کی زبان سے اگر کوئی سخت جملہ نکل گیا ہے تو وہ استاد ہیں اور استاد شاگرد کا رشتہ باپ بیٹے والا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے تھا. بیچ میں ان جو سوشل میڈیا کے شتونگڑے ہیں ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ استاد مرشد یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اور باپ یا استاد مرشد پیر مرشد اپنے کسی مرید کو یا شاگرد کو اگر ڈانٹتا ہے سختی سے ڈانٹ لیا چلو، بہت زیادہ سخت الفاظ اگر ادا کر دیے اور پھر بھی وہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو مینڈک بول رہے ہیں انہیں سمجھ آنے چاہیے. تو کیا استاد کا یہی انداز ہوتا ہے تربیت کرنے کا؟ ایک جس کی والدہ مائدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا پڑوس نصیب فرمائے. انہی کے پاک دامن کو داغدار کرنے کا استاذ کو حق ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ شاہ صاحب خود کیا فرماتے تھے کسی دور میں کہ کسی مومن کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا شرعی اعتبار سے وہ کیا حکم رکھتا ہے؟ مومن کا پیٹ پیچھے آپ کھلا کریں یہ حرام ہے. مومن کو الٹے نام سے بلائے یہ حرام ہے. مومن کا آپ تمسخر کریں یہ حرام ہے. ارے مومن کو آپ گالی بکیں، آپ
आप फासिक हो जाएंगे। اور آج خود ہی وہ سب کچھ کر رہے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ جو استاد شاگرد ہیں، اور استاد اگر شاگرد کو کچھ کہہ بھی گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہو گیا ہے؟ اور پھر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری جناب کا یہ فرمانا کہ اللہ کی ذات کے بعد جس ہستی نے اس مولوی کی یعنی امام جلالی کی پرورش کی اور اسے پڑھایا، اور بالخصوص اس کے لیے استاذ القل مولانا محمد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ نور اللہ مرقدہ کو جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں لے کر کے آئے۔ جو مولوی صاحب اس قابل ہوئے، کس نے قابل کیا؟ اللہ کے بعد جس شخصیت نے پرورش کر کے یعنی کھانا تک کھلا کے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کو کہاں سے لاتے رہے اسپیشل ایک بندے کے لیے، اور کھانے کھلائے، خود اس بات کے وہ معترف ہیں اور اعتراف کرنے والے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے سامنے محنت کر کے بغداد یونیورسٹی میں کس نے داخل کروایا؟ حضرت علامہ پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ آج انہی کے خلاف ہو گئے تو آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ گزارش کرتا چلوں، حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات پر احسان کرنے والی ذات حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے امام جلالی زیدہ شرفہ کے لیے استاذ القل مولانا محمد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کو جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں لے کر کے آئے، اور آج بھی وہ اپنے اس مربی و محسن امام العصر جنید زماں پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ترانے گا رہے ہیں، ان کی افکار کو، ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ احسان فراموش وہ نہیں، احسان فراموش تم لوگ ہو، اور رہا تمہارا اشارہ کرنا حجت الاسلام کی طرف کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب میں یہاں پر اگر یہ بات کر دوں، ہو سکتا ہے تمہیں بڑی اس سے الرجی ہو اور لگتا ہے تمہیں اس پر بڑا درد بھی ہو، لیکن آج میں یہاں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیر سید عرفان شاہ صاحب کا درس نظامی ہی کہیں سے ثابت کر کے دکھا دے، کس جامعہ سے انہوں نے مکمل کیا، اور پھر جی بغداد شریف تمہیں کس نے بھیجا؟ آج بھی محفوظ شاہ صاحب موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے محفوظ شاہ صاحب آج موجود ہیں، جنہوں نے امام جلالی کی سزا موت کی ریٹ دائر کی ہے، محفوظ شاہ صاحب موجود ہیں، کہ جنہوں نے امام جلالی کہ جب اپنا ان کا دور حکومت تھا، نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہ ایم پی اے بنے تھے، تب وہ امام جلالی کو گھر نہیں جانے دیتے تھے، لاہور سے وہ جاتے اپنے والدین سے ملنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، تو راستے سے پولیس کو کہلوا کے ان کو واپس کر دیتے تھے، گھر تک نہیں جانے دیتے تھے، پھل تک نہیں دینے دیتے تھے، سلام تک نہیں لینے دیتے تھے۔ محفوظ شاہ آج بھی موجود ہیں کہ جب آج امام جلالی آستان علیہ بکی شریف حاضر ہوتا ہے تو آگے سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے محفوظ شاہ موجود ہے، اس سارے فطرے کی جڑ محفوظ شاہ مشہدی ہے۔ اور رہا بغداد شریف کس نے بھیجا؟ تو وہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ ہیں، جنہوں نے امام جلالی زیدہ شرفہ کو بغداد شریف بھیجا، اور آج بھی امام جلالی اپنے امام کے ترانے گا رہے ہیں، اور فکر نورانی کو عام کرنے کے لیے شب و روز وہ ایک کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے محسنین کے آج بھی احسان مند ہیں۔ اور اب رہا تمہارا بار بار حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت میاں محمد جلیل احمد شرکپوری دامت برکاتہم القدسیہ کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ جی آپ بیچ میں ثالثی کردار ادا کریں اور مناظرہ کروائیں، تو جناب مناظرے کا تو کب کا یہ ہمارے ساتھ آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، آج سر نو تمہارا یہ دعویٰ کرنا اور مطالبہ کرنا، اس کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تمہاری موجودگی میں ہی تکفیری ٹولے کا مفتی جمیل صدیقی نے اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، اور تمہاری موجودگی میں متفقہ اعلامیہ پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ ہماری شرط ہے، پہلے متکلم خود آئے یا اس کا کوئی بندہ آئے تو وہ اس کا نمائندہ اس سے اجازت لے کر لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے لائیں، ہم اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب آپ کی یہ خواہش بھی ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ ہم حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے جو نمائندے آئیں گے بطور مناظر حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی زیدہ شرفہ شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تشریف لائیں گے، تو وہ قبلہ قائد اہل سنت امام جلالی زیدہ شرفہ کی طرف سے بطور نمائندہ لیٹر پیڈ پہ ان کی اجازت سے وہ آئیں گے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جناب بھی اپنے تکفیری ٹولے کے لیٹر پیڈ پہ عرفان شاہ صاحب کے مبارک ہاتھ سے لکھے ہوئے کلمات کہ جس میں وہ بطور نمائندہ اور مفتی نامزد کریں مفتی جمیل صدیقی کو، وہ آپ نے لے کر کے آنا ہے۔ ہم جناب کو 6 دسمبر تک ٹائم دے رہے ہیں، 6 دسمبر بروز اتوار تک جناب کے پاس ٹائم ہے۔ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ جی ہماری طرف سے لیٹر پیڈ ہمیں مل چکا ہے، سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی طرف سے ہم بطور نمائندہ مفتی جمیل صدیقی کو تکفیری ٹولے کا مفتی پیش کر رہے ہیں، مناظر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی شکست پوری تکفیری ٹولے کی شکست ہوگی۔ اگر جناب کو تکفیری ٹولے کے لیٹر پیڈ پہ سید عرفان شاہ صاحب اجازت نہ دیں
تو پھر جناب کو اور مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کو آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جناب کی اس تحریک میں حیثیت کتنی ہے کہ جن پہ اس تکفیری ٹولے کے بڑوں کو بھی اعتماد نہیں ہے تو اگرچہ ویسے بھی نہیں، کہ جس مفتی کو اپنے فتوے پر اعتماد نہیں ہے مناظرہ اس نے خاک کرنا ہے۔ اور پھر میں مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کو یہ مخاطب کر کے کہوں گا، جناب مفتی صاحب اگر آپ کو تکفیری ٹولہ اپنا بطور نمائندہ مناظر منتخب کر لیں، پھر جناب ہمت کریں اپنے جوابی کلپ کے اندر اس فتوے پہ کہ جس پہ آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا اسی پر ہی اپنے آپ کو تیار کریں اپنے اس فتوے کا ڈیفینڈ اور اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ اگر جناب اپنے اس فتوے پر مناظرہ نہیں کر سکتے جس پر چیلنج کر چکے ہو تو پھر آپ نے اس فتویٰ سے رجوع کریں، اس کے بعد تم جس ٹاپک پہ مناظرہ کرنا چاہو گے ہم ہر وقت تیار ہیں، ہم انتظار کریں گے 6 دسمبر بروز اتوار کے دن تک تمہارا جواب ہم تک کب پہنچتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے والے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے، کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دیں جلالی ہمارا نام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہم وقت کو رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔